خدا کا سلام ہو ان سب پر جن کے در و دیوار ترس کے خدا سے ملنے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جن کے دل اور روحیں ترس گئیں۔ آؤ اور انسانوں، دیکھو خدا نے کتنا ملنا آسان کر دیا کہ کتاب اس میں نور ہے، آسمانی نور ہے، جو سب بکھیروں تعصبوں کو، سب کچھ اپنے بوجھوں کو پیچھے چھوڑ کے آئے گا، وہ ان کتابوں کو پڑھتا پڑھتا خدا کی ذات سے ملے گا۔ تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ، میں آگے ہوں اور دیگر ٹیم ان کا۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ویلکم ہے آپ کو گروپ میں، اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور شروع میں ہی ایک سوال ایک ممبر کی طرف سے بڑا گرما گرم آیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئے محترم زاہد خان صاحب، ویلکم، شکریہ۔ جی شکریہ فیصل بھائی، ہم آغاز کرتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ان ممبر صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب زاہد خان، آپ اسلام، مسیحیت اور دیگر ہر مذہب کی خرابیوں کو میگنیفائی کر کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کے انبیاء کے بارے میں جو تقدس کے جذبات ہیں ان کو ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں خدا کی خالص محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تو کسی کو نظر نہیں آتا، انبیاء کے ذریعے ہی اس نے اپنی طرف آنے کا راستہ سمجھایا تھا، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو۔ اب آپ سب کا امیج مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو ہم کس کی پیروی کریں؟ آپ لوگ خدا کی پیروی کریں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، تو آپ اپنے قرآن کے خلاف چلے جائیں گے اور خدا بھی جھوٹا ہو جائے گا کہ وہ جو چاہے آیات منسوخ کر سکتا ہے، اس سے بہتر پیغام لا سکتا ہے۔ بات جو ہے وہ یہاں پہ آ کے مکتی ہے یا ختم ہوتی ہے کہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ منسوخ میں نے نہیں کیے، یہ خدا کی ذات نے منسوخ کیے۔ آنے والا کہہ رہا ہے کہ خدا نے ان نبیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا سارا کٹا چٹھا بتائیں، اور انہوں نے بتایا، آدم نے بتایا، نوح نے بتایا، اور اپنا ابراہیم نے بتایا، موسیٰ نے بتایا، عیسیٰ نے بتایا، محمد صاحب نے بتایا۔ تو اب آپ جاتے ہیں عالم ارواح کے اندر، وہاں پتہ لگے کہ یہ تو خدا کا حکم تھا، اور پھر یہ جو رسول جنہوں نے بتایا اپنے متعلق، جسے کنفیس کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ خدا کی بادشاہت کیوں نہیں آئی، کیا غلطیاں تھیں ان کی۔ تو روح کی دنیا میں دو ہی باتیں ہیں، میں نے خدا کی طرف سے آواز دے کے بتایا ہے، تو روح کی دنیا میں آپ لوگوں خدا کے بھی خلاف ہوں گے اور اپنے نبی کے بھی خلاف ہوں گے، اور وہاں چارہ گر کوئی نہیں ہے، نہ خدا اور نہ نبی کچھ کر سکتا ہے۔ خدا تو اس لیے نہیں کر سکتا، اس نے اختیار دے دیا، تو پھر آپ حد تک کس کے چڑھیں گے؟ فرشتوں کے۔ اور فرشتوں نے آپ کو وہ رستہ دکھانا ہے کہ آپ اپنے پورے جیون اور مستقبل میں کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور میں اپنے
जब से ये बातें कर रहा हूं तो खुदा और जो जन्नतें हैं, फरिश्ते हैं, मैं जिम्मेदार होऊंगा और मैं अपना अंजाम बुरा कर लूंगा। लेकिन मेरी सदाकत ये है कि मुझे सारा जीवन हो गया और इस पूरे जीवन में ऐसे ऐसे हालात आए कि खुदा ने सब कुछ दे दिया, तो फिर मैं अब क्यों करता हूं? अपनी जान, अपने बच्चों की जान, अपने मेंबरों की जान, सबको जोखों में डाल के मैं ये काम कर रहा हूं। तो चलो, एक वक्त था मैं घर से निकला, मुझ पे 21 साल ऐसे बीते कि मेरे पास रोटी या चाय पीने के लिए भी कुछ नहीं होता था, पुलों के नीचे मैं सोता था। फिर एक जमाने आए कि खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया, शोहरत दे दी, मेरी किताबें फैल गई, सब कुछ दे दिया जो मैंने आगे फिर दे दिया अपना मूवमेंट को। तो उसके बाद तो मुझे अब ये धंधे छोड़ देने चाहिए, आराम से जिंदगी गुजारूं। लेकिन आए दिन मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर खुदा का पैगाम दे रहा हूं और सबको जान की खतरों में डालकर अपनी भी, ये मेरी सदाकत की निशानी है। तो मैं वो कह रहा हूं जो खुदा कह रहा है। तुम वो समझ रहे हो इश्क़ मोहम्मदी में कि तुम अंधे हो गए हो, जैसे गुलाम अहमद कादियान ने नहीं बताया और अंधा हो गया, और फिर रूह की दुनिया में मेरी बैत करनी पड़ गई। अपने बेटे को भी लेके आया, उसके बाद अपने जो अंकल होता है मिर्जा ताहिर को भी लेके आया। तो वो जिद और वो बातें छोड़ देनी चाहिए जो एक दिन छोड़ देनी पड़ेंगी। तो कहने से मुराद ये है कि जिंदगी का मकसद ये है कि खुदा की आवाज को सुनो। ये नहीं है कि ये नबी कहेंगे तो फिर मानेंगे, ये आयत ऐसे ही रहेंगी, यूं नहीं होगा। हमने बदलते रहना है। यहां भी बदलेंगे, नहीं बदलोगे तो वहां तो बदल जाओगे, क्योंकि उनको वहां वो खड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि आपको दोस्तों में क्या करना है और कैसे बदलना है आपको। तो ये है पैगाम। दो में से दोनों सच्चे नहीं हो सकते। जी मोहतरम, उनका अगला सवाल जो है वो ये था कि यानी आप कह रहे हैं कि खुदा ने उन सब शरीयतों को, मज़ाहिब को मंसूख कर दिया है। तो उनका सवाल ये था कि आपके पास इस बात का सबूत क्या है, आपके पास दावे की दलील क्या है? तो आपने दलील ये दी कि अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मैं क्यों, मतलब इतने सालों से ये झूठ कह रहा हूँ और अपने बीवी बच्चों की और अपनी जान जो है वो खतरे में डाल रहा। तो इस पे उन्होंने ये सवाल किया है कि बहुत से लोग जिंदगी में बहुत से अपने कोई एम्स बना लेते हैं, नस्बुल ऐन, और उसके लिए अपनी जिंदगियां जो हैं वो दांव पे लगा देते हैं। तालिबान जो हैं वो कितने सालों से अपनी जिंदगियां दांव पे लगा रहे हैं और खुदकुश बेल्ट बांध कर मर जाते हैं और कहते हैं कि दीन की खातिर जान दे रहे हैं। तो इस तरह आईएसएस वाले हैं वो जान जोखों में डालते हैं। आज़ादी की तहरीकें चलाने वाले लोग जो हैं वो भी जान हथेली पे लिए फिरते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी दुनियावी या ज़ाती मकसद के लिए या कौमी मकसद के लिए जेलें भुगतते हैं, जाने जोखों में डालते हैं, अपने पास जो कुछ होता है वो सब दांव पे लगा देते हैं। तो कैसे साबित हो कि वो सब जो हैं वो भी जेन्युइन है और सच्चे हैं? जेन्युइन है और सच्चे हैं। मेरी तालीमात से हजारों लोग खुदा से मिल लिए, जनतें देख ली और 17 को खुदा ने नबी बना दिया। ये जेन्युइन केस है। और लोग खींचे चले आ रहे हैं जो छोड़ चुके थे ईसाईयत को। ये मेरी तालीमात की सच्चाई है। मेरी तालीमात फैल रही हैं यूरोप के अंदर और ये जाल फैलता जा रहा है। एक झूठ बोल सकता है नबी, 2 बोल सकते हैं, 3, और वो 17 नबी जिनका कभी एक दूसरे से वास्ता ही नहीं पड़ा,
کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہے، کوئی اپنا ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چائنا میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے کبھی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا۔ اگر میں یورپین لا کے کھڑے کر دوں نبی تو آپ کہیں گے جی چلو ان سے تو ملتے رہتے ہیں ہم۔ تو میری صداقت یہ ہے کہ جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے محمد ہو یا عیسیٰ ہو یا موسیٰ، ایک وقت کے اندر انہوں نے تو نبیوں کو نکال ہی دیا، میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، میں ہوں، مجھ سے بغیر عیسیٰ نے کہا کوئی نہیں مل سکتا۔ ہم نے یہ پہلا واقعہ ہے یا معجزہ ہے کہ میری زندگی کے اندر 17 نبی موجود ہیں اور وہ خدا کا بتا رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی یورپین میں تو ایسا ہے ویسا ہے، میں نے ان کو سمجھا دیا، لیکن اکا دکا جو آگے پیچھے ہے ان کا کیا کہیں گے آپ کے، وہ تو ملا ہی نہیں۔ یہ میری صداقت کی نشانی ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، میں ان کی ونڈو سے لے کے آپ کو یہاں پہ پوسٹ کرتی ہوں۔ اصل میں بعض ممبر جو ہیں وہ آڈیوز میں سوال پوچھتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ان کی آواز یہاں پہ آئے اور پہچانے جائیں، اس لیے پھر مجھے ان کا سوال اپنے لفظوں میں کرنا پڑتا ہے، اور جو ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں ان کا میں ویسے ہی لگا دیتی ہوں۔ جی محترم، میں پڑھ بھی دیتی ہوں۔ ان صاحب نے سوال کیا ہے، کیا عالم ارواح میں مرزا صاحب سے ملاقات کے دوران زاہد صاحب کو ایسا پتہ چلا کہ مرزا صاحب جمبا صاحب کو اپنی پیشگوئی کے مطابق ذکی غلام سمجھتے ہیں؟ یہ ذکی غلام خود کیوں نہیں پتہ کراتا؟ کیا یہ روحانی اندھا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آئے دن ہم سے ملتے ہیں اور انبیاء، تو کیا اس کی اتنی بھی پہنچ نہیں ہے؟ اتنی عمر لگا دی، 2 منٹ کا مسئلہ ہے، جا کے آمنے سامنے بیٹھ کے غلام احمد قادیان کے تو پوچھ لے۔ اور وہ تو کہتے ہیں کوئی بھی پوچھے میں بتاؤں گا، خدا کی ذات کو سامنے لا کے اگر مجھ سے پوچھے اور سارے یہ اپنا تصف پاک کر دے تو میں تو بتا دوں گا۔ تو اس کو کیا ہو گیا ہے کہ جا کے مل نہیں لیتا اور پتہ نہیں کرا لیتا؟ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، میں تو کئی دفعہ مل چکا ہوں، اور جب غلام احمد قادیان نے میری بیعت کی، عہد کیا کہ میں خدا کا مددگار ہوں گا، تو کھلے طور پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ محمود جو میرا بیٹا ہے، اس پر یہ جو میری بشارت تھی وہ پوری ہوئی۔ ہم نے مان لیا، اور یہ بھی کہا کہ میں اپنی اولاد میں اس بشارت کو تلاش کر رہا تھا، ہم نے تو مان لیا۔ اس کے بعد محمود نے بھی، جو دوسرے خلیفہ ہیں، 2 عہد اور میری بیعت کر لی، پھر مرزا طاہر صاحب کو بلایا، انہوں نے بھی کر لی۔ ان 3 لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو میں تو بار بار دہراتا ہوں کہ میرا آنا جانا خدا کے حضور ہے۔ جبرائیل کے پاس میں جاتا ہوں، بلکہ جب پہنچتا ہوں تو وہ اپنے محل کا وہ جو بستر جس پہ وہ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، وہ تک مجھے دے چھوڑا ہے۔ فرشتے کیا چیز ہے؟ میں تو اگلی آسمانوں کی باتیں کرتا ہوں، اور فرشتے اور یہ انبیاء کیا چیز ہے؟ ان کے مقامات بتاتا ہوں، ان کا حال بتاتا ہوں، جو ان پر بیت رہی ہے وہ سب کچھ بتاتا ہوں، ان کا اگلا بتاتا ہوں، ان کا پچھلا بتاتا ہوں۔ تو یہ کیسا اندھا ذکی غلام ہے کہ یہ پتہ نہیں کرا لیتا؟ جائے اور پتہ کرائے۔ وہ تو کہتے ہیں غلام احمد قادیان، میں نے کہا بھی کہ آئے دن ملاقاتیں ہوتی، اس کے پاس جو بھی دعوے دار ہیں ان کو بتاؤ جا کے۔ کہا کہ انہیں اپنی اس میں تعصب اور اپنے اس کے اندر نیرو مائنڈڈ، تنگ نظری میں مرنے دے، وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ تو یہ بات ہے ساری۔ اصل میں کیوں بتاؤں
میرے سے بات ہی نہیں ہوئی تو میں کیسے بتا دوں؟ انہوں نے بتا دیا کہ میرا بیٹا ہے بس، اور یہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے تو ذکی غلام بھی نہیں کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی اپنا یہ جنبہ غفار جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے یہ آقا آقا کہے کہ اس کی زبان سوکھ گئی، ترس کیا، اپنا آقا سے پوچھ کہ کیا تو مجھے اپنا ایک دیدار بھی نہیں کرا سکتا؟ کیا ہو گیا اس آقا کو؟ ہم تو کھری کھری باتیں کرتے ہیں۔ خدا نے مجھے جب سے میری آنکھیں ماتھا چوما، گلے لگایا، اور لاکھوں دفعہ گلے لگایا، جب بھی جاتا ہوں گلے لگاتا ہے، میری زبان پہ سے حق نکلتا ہے۔ تو یہ پوچھے جا کے اپنے آقا سے جس کا یہ غلام ہے کہ اے میرے آقا کون ہوں، مسئلہ حل کرے، ایسا نہ ہو کہ میری آخرت تباہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی بتائے آقا کو کہ میں ضدی انسان ہوں، مر جاؤں گا لیکن میرے بد نہیں نکلیں گے، اور وہ باتیں جو چھوڑ دینی چاہیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس پہ فرض ہے کہ جا کے پتہ کریں۔ باقی نہ میں محمود کے لیے آیا ہوں، نہ جماعت احمدیہ کے لیے آیا ہوں۔ مجھے تو خدا نے کہا یہ ساری مذہب گئے، میں تو زمانوں کے لیے آیا ہوں۔ میری تعلیمات جو ہے جہاں جہاں انسان بسیں گے اس کائنات کے اندر، وہاں تک جائے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ خدا نے مجھے دکھایا ہے۔ تو میرا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو محمود کی بیعت لی اس سے، جب غلام احمد قادیانی نے کہا محمود سے کہ ہاتھ بڑھا، تو جب اس نے اپنی بیعت دی تو کچھ شرائط کے بعد میں نے اس کو بتا دیا کہ روح کی دنیا میں اب کیا کیا کرنا ہے، تو میں نے بیعت لے لی۔ تو ہم تو آئے جہانوں کے لیے، کوئی یہ چھوٹی سی مختصر لاہوری جماعت کے لیے نہیں آئے۔ تو اور اگر آپ پوچھتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے بتا دیتے ہیں، اور اب پھر بتا دیے ہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ان صاحب نے کہا ہے کہ جنبہ صاحب سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اپنی پیشگوئیوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اجتہاد کرتے تھے جو غلط ثابت ہوتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبدالغفار جنبہ صاحب کو ان پیشگوئیوں کی وضاحت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اگر آقا کو سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ غلام کیا سمجھے گا؟ موازنہ آپ خود ہی کر لیں۔ اور وہ شخص جو کہے کہ نیکی خدا ہے، اس شخص کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ نیکی ایک ہارزنٹل چیز ہے، خدا کی ذات ایک ورٹیکل چیز ہے، مقدمہ ہے۔ تو اس کو سقراط، جو اندھے سقراط اور فلاسفر کی ٹیچنگ کو لے کر آگے بڑھے، اس سے اور کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ اور یہ بات تو میں نے اس کو بتا بھی دی تھی کہ خدا نیکی نہیں ہے۔ اور جیسے محمد صاحب نے کہا تھا کہ خدا زمانہ ہے، میں نے محمد صاحب کو ہی بتایا تھا خدا زمانہ نہیں ہے، خدا شاہد ہے، گواہ ہے زمانوں کے اوپر۔ تو جب اتنی بھی تمیز نہ ہو کہ آقا سے غلطیاں ہوئیں تو یہ غلام یہ کیا چیز ہے؟ تو اپنی غلطیاں بھی درست کریں پھر یہ۔ جی محترم، اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے، میں وہ آپ کو یہاں پوسٹ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پیارے زاہد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔
وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ان کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے درمیان کتنا فرق ہے؟ شکریہ، میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، شکریہ۔ وہ خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور وہ خدا ہے جو فرشتوں کو نبی بھیجتا تھا کہ چنو، تلاش کرو، وہ خدا ہے اور فرشتے مخلوق ہیں، اتنا فرق ہے۔ وہ خدا جو نبیوں کو چن لیتا ہے اور ان پر ایک چیز لازم کر دیتا ہے کہ میری توحید، میری معرفت الہی کے متعلق بتاؤ گے، اور اسی لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اگر وہ کوئی نبی اپنی کل افشانیاں شروع کر دے یا اپنے آپ کو بٹھا دے بیچ میں، تو خدا کہتا ہے میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ تو یہ جتنی کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مخلوق اور وہ خدا ہے، وہ مقدمہ ہے اور ہم تخلیقات ہیں، اتنا فرق ہے بس۔ شکریہ۔ اس کے بعد خدا کے انعامات آ جاتے ہیں، جیسے خدا کہتا ہے جو کوئی جبرائیل، میکائیل اور یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کے خلاف ہوا، وہ میرے خلاف ہوگا۔ یعنی کہ وہ جو ہے وہ خدا کے خلاف ہوگا، یعنی کہ وہ جو ہے وہ خدا کے فرما بردار ہیں، اور میں بھی خدا کا فرما بردار ہوں، اور یہ انبیاء بھی خدا کے فرما بردار ہیں۔ ہم نافرمانی کریں گے تو وہ انعامات جو ہیں، جیسے ابراہیم کو دوست کہا، کسی کو اپنا روحانی بیٹا بنا لیا، عیسیٰ کو، ہم اس کے ظاہر بیٹے سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ پہلی بات تو میں نے انسانیت میں بتائی ہے کہ اس کا باپ زکریا تھا، اس کی تفصیلات میری کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدا کی ذات کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں سے کوئی بھی نکلے گا، کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، آسمانی مخلوق ہو، وہ ڈھل لیا جائے گا۔ تو اے سائل، اتنا فرق ہے خدا اور اس کی مخلوق میں۔ جی محترم، بہت شکریہ، انہوں نے جواب سن لیا ہوگا۔ اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے، وہ میں یہاں لاتی ہوں۔ ان صاحب نے پوچھا ہے، جبکہ جمبا صاحب بھی گروپ میں موجود ہیں اور زاہد صاحب بھی، تو کیا زاہد صاحب جمبا صاحب سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، یا کہ جمبا صاحب زاہد صاحب سے گفتگو سے بچتے ہیں؟ جب میں نے جمبا صاحب سے 10 دفعہ بات چیت کی، ان کی رازدارانہ باتوں کو بھی بتایا انہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کیا حشر ہوگا عالم ارواح میں، ملو صاحب اس کے گواہ بھی ہیں، اور میں سچی بات کرتا ہوں۔ اب جو یہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیشکش کی تھی، میں تو گیا تھا، ہم وقت تھا، میرا جل تھا، اور میں نے ان سے ملنا چاہتا تھا، انہوں نے انکار کیا اور بیٹے کا بہانہ کیا۔ پھر جب میں نے ادھر بلایا تو کہا میں نہیں آ سکتا، ملود گواہ ہیں۔ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، حق گوئی بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے تو وہاں بھی گھنٹوں جب بھی ان سے کوئی 10 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب یہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ وہ الف لیلا کی کہانیاں میں نے سنی، یہ الف لیلا کی کہانیاں تجھے تیرا انجام بتائیں گی روح کی دنیا میں، جو میں تجھے بتا چکا ہوں۔ تو میں تو کھلی کتاب ہوں، جو چاہے مجھ سے بات کر لے، میں کہیں چھپ کے تھوڑی بیٹھا ہوا، میں تو 20-30 ہزار لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے جلسوں کے اندر، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوں،
مجھے تو کسی سے ملنے سے کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں حق بات نہیں بتاتا تو پھر میں خدا کے حضور مجرم ہوں عالم ارواح میں. کبھی اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ دیکھو جی وہ زاہد صاحب گانا بھی سن لیتے ہیں. اب اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ امام بخاری پڑھ لے. محمد صاحب خود سنتے تھے، حتیٰ کہ عمر آئے اور وہ جو بجانے والی تھی گانے والی وہ بھاگ کر پردے کے پیچھے ہو گئی. تو کہا اے اللہ کے رسول آپ خدا آپ کو ہنساتا رہے، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ وہ گا رہی تھی بجا رہی تھی، تم آئے تو وہ پردے کے پیچھے ہو گئی. تو پھر عمر نے کہا اے عورتوں لڑکیوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور محمد رسول سے نہیں ڈرتی؟ کہا کہ تو سنگ دل ہے. انہوں نے عمر کو کہا. مدینے کے وقت جب آپ پہنچے مکہ سے مدینے تو دف بجا بجا کے وہ گا رہی تھی، اور محمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے، جب ہماری عید ہے ہمیں گانے بجانے دو. تو جب اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ گانا بھی گاتا ہے گانا بھی بجاتا ہے، اتنی تمیز تو ہونی چاہیے. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کہنا تھا کہ انبیاء پاک کامل اور راست باز ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم بھی کامل اور راست بازی پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ معصوم اور خطا سے پاک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سے بہت سی غلطیاں ہوئیں اور ان میں سے اکثر نے خدا کی مرضی پر اپنی حکمتوں کو ترجیح دی. تو پھر لوگ کسے درست سمجھیں؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو درست سمجھیں یا جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے فرمایا کہ انبیاء معصوم اور راست باز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو درست سمجھیں؟ چلو اگر آپ ہماری گواہی تسلیم نہیں کرتے تو یہ غلام احمد قادیان 130 سال یا تقریباً کم و بیش یہ جماعت یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. عیسیٰ کی مذہب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی نیک نہیں. پہلے تو اس نے اپنا ہی انکار کر دیا. مسیح تھا، مسیح نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے. نبی جو ہیں وہ تیاری کرواتے ہیں. وہ کہتا ہے تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ وہی دیکھا نا، وہی بات نیکی پہ آ گئی. تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ پھر اس نے کہا کوئی نیک نہیں. پھر کہا کہ صرف ایک خدائے واحد. تو اگر اس طرح دیکھو گے تو عیسیٰ کی تو ڈنکا بجتا ہے اس زمین کے اوپر. اس نے گواہی دے دی کوئی نیک نہیں. اور محمد صاحب 70 دفعہ استغفارہ کرتے تھے، معافیاں مانگتے تھے اپنی غلطیوں کی. تو وہ کیا غلطیاں تھیں؟ اب یہ جماعت احمدیہ یا کوئی یہ کہیں گے ہاں وہ اپنے آپ کو بچھاتے تھے، یعنی کہ وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ، لیکن غلطیاں کوئی نہیں کرتے. تو جھوٹے ہیں. 70 دفعہ استغفارہ کرتے تھے اور بہت سے غلط فیصلے ہو گئے محمد صاحب سے ان کی زندگی کے اندر ہی. اور قرآن کے اندر بھی 100 سے زیادہ غلطیاں تو نکال دی ہیں. ایک طرف کچھ اور دوسری طرف کچھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر انبیاؤں کو اٹھا کر وہاں بٹھا دیں جو خدا کا مقام ہے تو آپ بھٹک گئے، ٹھوکر کھائی، اندھے ہو گئے. اور باقی رہ گیا غلام احمد قادیان. یہ بھی پھر بیچ میں آ جاتے ہیں نا، پاک ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو ان کی پیشن گوئیوں میں کتنی غلطیاں ہوئیں ان کو بھی سامنے لایا جائے گا. اگر وہ بحث کرے جو ان کی جو پیشن گوئیاں تھی پھر کیا کیا معاملات ہوئے، تو غلام احمد قادیان جھوٹے ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنی نبوت میں جھوٹے ہو جاتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کے سامنے جو باطل ہے وہ ہلاک ہو جائے گا.
اور غلام احمد قادیان ہلاک ہو گئے، یعنی اپنی نبوت کے اندر خود ہی پھنس گئے اپنے جال کے اندر۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نبیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، اور خدا کی ذات جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بھی خدا کی طرح تھا، یہ بڑی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ایک گناہ ہے خدا کی طرف منسوب کرنا۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جبرائیل اور فرشتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آگے آسمانی مخلوق سے بھی غلطی ہوتی ہے، صرف ایک ہی ہے خدا کی ذات جو ان غلطیوں سے مبرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، خدا نے حکم دیا نا ان کو، ان سب نبیوں کو، جاؤ اور اپنی غلطیاں بتاؤ کہ میری دنیا کیوں نہیں آئی۔ تو یہ جو کتاب آئی ہے اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی، اور اپنا اعتراف کر رہے ہیں جرم کا، اور آپ آگے پہنچ جائیں اور کہیں کہ وہ تو پاک ہوتے ہیں۔ ادھر پتہ لگے انہوں نے تو اپنی تعلیمات کا اعتراف کر کے مجھے بتا دیا تھا، تو آپ تو پھنس گئے۔ وہ تو تازہ خبریں میں دے رہا ہوں کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی اپنی کتاب میں، آپ مان نہیں رہے۔ تو موت کے بعد وہ کہہ دیں گے محمد اور دوسرے انبیاء، بھائی وہ زاہد خدا کا مسیح، خدا کا زمانہ، خدا کا دل آیا تھا، ہم نے اعتراف کر لیا تھا خدا کے حکم سے، اپنی غلطیاں بتائیں کہ ہماری دنیا، خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی، تو تم نے کیوں نہیں مانا اسے؟ تو وہ نبی تو نکل گئے، آپ پھنس جائیں گے وہاں پہ، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اس سلسلے کا ایک سوال اور ہے، اس کے بعد ہم موضوع بدلتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ عبدالغفار جمبا صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے شاید جماعت احمدیہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے جو اکابرین ہیں، بڑے بڑے لوگ، خلفاء وغیرہ، ان کو للکارا ہے، اور ایسا للکارا ہے کہ بالکل میرا مطلب ہے کہ حد ہی مکا دی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جمبا صاحب جیسے منحنی شخص کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طاقت نہ ہوتی تو جماعت احمدیہ میں تو کسی میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ وہ جو بھی ان کو سبق پڑھا دیا جاتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ سوچ بھی سکیں، اور اگر سوچ بھی لیں تو اس کا اظہار بھی کر سکیں، اتنی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یعنی ان کو اس انداز سے تربیت دی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو لیکن جمبا صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی کمزوری اور اپنی میرا مطلب ہے اس کے باوجود کہ وہ اپنے آپ کو بہت عاجز کہتے ہیں، جماعت احمدیہ کو للکارا ہے اور بری طرح للکارتے چلے جا رہے ہیں، اکیلے پوری جماعت احمدیہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کوئی خدائی طاقت ہے، خدائی ہاتھ کام کر رہا ہے؟ جماعت احمدیہ کوئی مولا جٹ کی فلم نہیں ہے کہ یہ غفار انہیں للکار رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جماعتیں آئی ہیں، اب بھی ہیں افریقہ کے اندر جو جماعت احمدیہ سے علیحدہ ہو چکی ہیں۔ لاہوری جماعت بھی ہے، 14 جو ہیں وہ جماعتیں بن چکی ہیں نکل کر جماعت احمدیہ سے، اور وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اپنے مطابق۔ پھر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جرمنی میں تھا کتنی معصوم سی باتیں کرتا کہ جی انہوں نے مجھے بنا دیا، اور جب تجھے پتا تھا کہ تو یہ حق پر جماعت نہیں ہے تو ان کا وہ جو کھیل کے اندر اس طرف صدر کیوں بن بیٹھا؟ تو حق کے ساتھ کہتا جی میں تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں کہ جماعت احمدیہ حق پر ہے۔ تو اس وقت تو نے بڑے صدر بن بیٹھا اور بڑی عاجزی دکھائی۔ جب بعد میں اختلافات ہوئے اور انہوں نے آگے پیچھے کیا اس کو، تو پھر یہ بن گئی جماعت۔ تو کوئی پہلا شخص نہیں ہے، اور بھی 14 ہیں وہ جو نکل چکے ہیں، ابھی اور بھی وہ آئیں گے انہی میں سے، جماعت احمدیہ میں سے جو اصلاح کریں گے،
بلکہ میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں بھی 72 فرقے ہوں گے. پھر سوال کیا جائے گا کہ 73واں کون سا ہے جو جنتی ہے. جماعت احمدیہ کا نظام ایک ایسا نظام ہے، چاہے 14 فرقے ہوں یا یہ بھی شامل ہو جائے غفار صاحب، وہ جو ان کے خلیفہ ہیں وہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے. یہ مر جائے گا وہ نہیں ملیں گے. تو اور نہ وہ توجہ دیتے ہیں اس طرف. حقیقت ہے اس میں. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ چاہیں تو ہم آپ کا پروگرام رکھ لیں گے، لیکن مجھے اپنی موومنٹ سے اس وقت بہت سی کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس لیے میں مجبور ہوں ورنہ میں چاہوں تو مسرور صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے تو کوئی نہیں ملے گا. میں اتنا بتا دیتا ہوں. نہ وہ جو افریقہ میں علیحدہ ہوئے ان سے وہ ملیں گے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سچے ہیں یا جماعت احمدیہ جھوٹی ہے. تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جماعت احمدیہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی، تو اس کی سچائی کی نشانی تو بہت آسمانی ہے. اور یہ جو 14 نکلے ہیں اور یہ نکلا ہے، یہ تو للکار ہی رہے نا. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تھے ان میں سے 10 بندے جو ہے، جب اس نے یہ کہا، جب اس نے مجھے للکارا اور کہا کہ خدا فیصلہ کرے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو یہ جماعت احمدیہ تھوڑی تھی. میں خدا کا دل ہوں. جب اس نے یہ کہا اور للکارا مولا جٹ کی فلم کی طرح، فوراً ہی اس کے بعد اس کے 10 شخص خدا نے میری طرف بھیج دیے. تو یہیں سے جھوٹا ثابت ہو گیا. اور اگر ایک دفعہ اور للکارے گا تو 5 رہ گئی ہیں، 10 5 یا 8 وہ بھی جائیں گے. ہوش کر اور ہوش کے ناخون لے اور خدا کی تعلیمات کو لے کے آگے آ اور بھول جا جماعت احمدیہ کو. تجھے مشن نہیں دیا گیا کہ تو صرف محمود کے لیے ساری زندگی ضائع کر دے. اور بھی غم ہے اس زمانے میں. دیکھ انسانیت کیسی تڑپ رہی ہے. اور میں نے اسے یہ بھی موقع دیا تھا کہ میں تجھے لے کے چلتا ہوں اور تو اپنے پیغام کو پبلک میں پیش کرنا. اس نے وہاں بھی آئے بائیں شروع کر دی. وہ جو ہمارے محمود اکرم صاحب ہیں تو ان سے معاملہ طے کیا، وعدہ کیا، پھر آئیں بائیں کرنے لگا کہ اپنا پرمیشن لے کے آئیں اپنا مسرور صاحب کی خلیفہ کی. اپنے وعدے سے تو خود ہی مکر جاتے ہیں. تو کہاں کا للکارنا ہوا؟ جب ایک وعدہ کر لیا محمود اکرم صاحب، جن کا دوسرا نام پتہ نہیں کیا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو پھر جب وعدہ دے دیا تو ملنا چاہیے تھا، بات چیت کرنی چاہیے تھی. یہ کیا للکارنا ہوا کہ ایک عام احمدی کے ساتھ وعدہ کر کے اس کی للکار کو قبول نہیں کرتے؟ تو میں تو اسے للکارنا نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری نصیحت یہ ہے اس شخص کو کہ وہ تعلیم پیش کر جس سے انسانیت کا بھلا ہو جائے. اگر بھلا ہو گیا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ تو کون ہے اور تجھے خدا نے کیا برکتیں دی ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ دماغ اور شعور میں کیا فرق ہے؟ شعور جو ہے وہ ماں ہے دماغ کی. اگر کوئی چیز دماغ کو خالص فکر اللہ کی طرف لا سکتی ہے اور سکون دے سکتی ہے اور دماغ اس دنیا کی فکروں اور اس دور سے ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ شعور ہے. ورنہ دماغ کو قابو کرنے کے لیے یہ ایک
ویلڈ ہارس ہے اور یہ قابو نہیں آتا. یہ ایک ہی وقت میں کئی کئی جگہ پہنچ جاتا ہے اور تھکا دیتا ہے، جسم کو تھکا دیتا ہے، سٹریس لے آتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. تو اس جو ہمارے لیکچر ہیں ان چابیوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ رک کر انسان دماغ کا غلام بن جاتا ہے اور یہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، آمر. تو اس سے اگلے کی سیڑھی اطہر صاحب کو چاہیے کہ وہ بھیج دیں 6 چابیاں. تو اس کی اگلی سیڑھی جو ہے وہ شعور جب دماغ کو قابو میں کرتا ہے تو انسان کے اندر سکون آ جاتا ہے اور وہ شعور آ جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ فرق ہے. محترم، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کے سر میں دماغ تو ہو پر شعور نہ ہو؟ دماغ کا زیادہ رخ جو ہے وہ اس نتائج پر دھیان رکھتا ہے ہاؤ تھنگ آر کریٹڈ، یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئیں. اور شعور جو ہے یہ روحانیت کی طرف کھینچتا ہے. شعور بتاتا ہے کہ یہ کیوں تخلیق کی گئی. یہ اپنے ایک سکے کے دونوں پہلو بیان کرتا ہے. تو اسی طرح شعور اور چیز ہے، دماغ اور چیز ہے، ضمیر اور چیز ہے. ضمیر کی چابی جو ہے وہ انسان کو سچائی کی دنیا میں کھینچتی ہے. فرشتے آ جاتے ہیں بلکہ تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ 7 چابیاں بھیج دی ہیں. جو چاہتا ہے خدا کو جاننا وہ ان لیکچروں کو سنے اور ہماری کتابوں کا مطالعہ کرے. دماغ کو ہائی ایجوکیشن دے کر اس کی ظاہری سٹیجز پر ترقی اور اس رخ پر لے کے جایا جاتا ہے. شعور کو اس کی ضرورت نہیں. دیکھ لیں کہ محمد صاحب ان پڑھ تھے، دیکھ لیں عیسیٰ ترخان تھے اور موسیٰ بھی بکریوں کو چرانے والے تھے. تو شعور جو ہے اس کا رخ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کو تلاش کرتا ہے. اس لیے سکون لے آتا ہے. دماغ میں سکون نہیں آ سکتا ہے. دماغ خود بھی مرے گا، لیکن اگر فکر اللہ پہ آ جائے تو ساری سوچیں ختم کر کے جو کھینچتا ہے وہ شعور ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ اجازت لے کر کچھ دیر کے لیے اعلیٰ جنتوں میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں کے شہری نہیں ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو ویزا دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ انبیاء تک کو اگر وہاں ویزا لے کر جانا پڑتا ہے تو آخر ان جنتوں میں کون رہتا ہے، اور انبیاء کو اجازت لے کر ان جنتوں میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ تو بہت ہوتا ہے. کسی آدمی کو جو 23 گھنٹے تک قید خانے میں بیٹھا ہوا ہے جہنم کے اور مصیبتوں میں ہے، اسے اٹھا کر آپ سرشاب پہاڑوں اور رومانٹک موسم میں لے آئیں جہاں پہ عجیب ہی ماحول ہو تو روح پہ تو بڑا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ نظام جو ہے یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. وہ طے کرتے ہیں کتنی دیر اوپر اور کتنی دیر نیچے جا کے اپنی امتوں کو ان کی رہنمائی کرنی ہے. تو جب اوپر آتے ہیں تو
جو اثر ہوتا ہے اس کا تو کہنا کیا. پھر جب وہ اس ماحول میں جاتے ہیں تو پھر مصیبتیں، پھر وہ بھور، پھر وہ تکلیفیں. تو اب رہ گئی ایک آدمی کی بات. ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لے پہلے کہ قیامت ہے کیا. جنتوں میں جو پارٹنرشپ ہے، ہم سفر میرے ہم سفر، وہاں تو صرف ایک ہی گول ہے، خدا کی ذات. ہم وہ وقتی طور کے اوپر اپنے اپنے نوروں کے مطابق وہ عہد و پیمان کر لیتے ہیں، لیکن دوستوں میں ان پہ اتنی مصیبتیں ہیں، وہاں پہ ان کو پارٹنرشپ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی پارٹنرشپ سے. ان پہ اتنے عذاب آئے ہوئے ہیں کہ جب میں گزرتا ہوں تو بے اختیار رو پڑتا ہوں، بلکہ پھر کئی کئی دن بلائیں بھی جنتوں میں تو نہیں جاتا، کیونکہ میرے دل کی کیفیات اور اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ خدا کا دکھ تو وہاں پہ ہے. تو پارٹنرشپ تو جب ہوتی ہے جی جب انسان کو خوشی اور راحتیں ہوں. جی محترم، اگلا سوال ذرا فنی سا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا دوستوں میں کو ایجوکیشن یعنی کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی دوزخ ہے یا زنانہ اور مردانہ کمپارٹمنٹ الگ الگ ہیں؟ بھائی میں نے تو شعر کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تھے، اس سے میں انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، میں نے تو وہ ٹھیک کیے تھے، لیکن آپ تو اپنا ہی دل کا معاملہ لے کے بیٹھ گئے. نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، لیکن ایجوکیشن تو ہے. ان دوستوں میں بہت سی مخلوقات جاتی ہیں، اہل دل، اور وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس کام کو کرنا دوستیوں نے ہے. تو دوستوں میں بھی روحیں جو ہیں سنور جاتی ہیں، اور اتنی سنور جاتی ہیں کہ کئی دفعہ 5 10 یا 20 دوستوں سے پھلانگ کر اچھی دنیا میں پہنچ جاتی ہیں. تو زنانہ دوست کے اور مردانہ، وہ پھر مجھے بھی ظاہر مذاق کہنا پڑے گا، وہ اسلام کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں یہ تو کانسیپٹ نہیں ہے. تو بڑی بڑی نوری مخلوق جاتی ہے صرف خدا کی محبت اور خدا کے غم کو دیکھ کر. تو وہاں جا کے وہ ان کو سنوارتے ہیں، بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. جیسے میں لیکچر دیتا ہوں زمین کے اوپر، گائیڈنس دیتا ہوں، دل و جان نچھاور کرتا ہوں، ایسے میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ، اور وہاں پہ پہنچ کر چاہتا ہوں کہ وہ ارواح سنور جائیں. تو سنورنے کے موقع ہر جگہ پہ ہیں، یہ معاملہ جا کے دل پہ ختم ہو جاتا ہے. فرق بس اتنا ہے، جیسے آپ کے قرآن میں بھی لکھا ہے، دوسری کتابوں میں، کہ وہ رہتے چلے جائیں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. بڑے بڑے موقع ہیں وہاں پہ. یوں سمجھ لیں کہ دوزخ ایک اسپتال ہے، جس کی جتنی جتنی بیماری ہوگی اس کے مطابق اسے وہاں رکھا جائے گا، اور جو جو ٹھیک ہوتا جائے گا پھر آگے چلتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ عالم برزخ کی دنیا میں پہنچ جائے گا، جو درمیانی دنیا ہے، جہاں پہ نہ وہ دوزخ ہے اور نہ وہ نیوٹرل دنیا ہے، بیچ میں کا معاملہ ہے. وہاں بھی بڑے بڑے ڈیمینشن ہیں، وہاں بھی پھر ترقی کے بہت بہت راستے ہیں، حتیٰ کہ نیوٹرل دنیا میں پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ وہاں سے نکل کے یہ بس دل کی اوپر منحصر ہے. جو دل خدا کا ہو جاتا ہے اس کے لیے تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن نیت جو ہے اور محبت الہی چابی ہے، بس یہ جان لیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی محترم، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو بیچارے خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟
اور یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی جس ہستی سے عالم بالا میں ملاقات کی ہو، عالم ارواح میں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ خواجہ سرا بھی انسانوں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو روح میں دیکھ لی جاتی ہیں: اس کی نیت، اس کا سفر، اس کے نتائج، اس کی کوشش۔ بس اس کے مطابق دھواں یا نور ملتا ہے۔ تو یہ خواجہ سرا بھی ان میں آتے ہیں، لیکن یہ خواجہ سرا جب موت کے بعد ان کو اختیار دے دیا جائے گا، جو چاہیں روپ اختیار کر لیں، تو یہ خدا کی عنایات ہے۔ تو جیسے اندھے، اپاہج، لنگڑے، موت کے بعد ان پہ سختی کم ہے، کیونکہ یہ سفر کے لیے محتاج ہو گئے تھے۔ اس قانون کو سمجھتے ہیں فرشتے بہت زیادہ۔ تو چاہے خواجہ سرا ہوں یا جنات ہوں یا کوئی اور مخلوقات ہوں، اس کی روح کو دیکھ کر وہیں نتائج پتہ لگ جاتے ہیں، وہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ آج ہم موسیٰ، جسے آپ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اور یہ وہی موسیٰ ہیں جس نے انبیاؤں کی تاریخ میں خدا کو پہاڑ پہ لے کے آیا، حورا پہاڑ پر۔ پھر اس سفر کے اندر بہت غلطیاں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، اور پھر اسی سفر کے اندر خدا نے پگڑی اور وہ ڈنڈا جو تھا، سوٹی لاٹھی، وہ بھی لے لی، اور وہ ساری اسرائیل پرانی نسل مر گئی ریگستانوں میں۔ یاشوا اور کالب آ کے گئے۔ تو جب موسیٰ کی وفات ہوئی تو موسیٰ کو روک دیا گیا درمیانی دنیا میں۔ مجھے اس وقت یاد نہیں پڑ رہا، میری کتاب میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو 12 سال تقریباً، جہاں تک میری یاد پڑتا ہے، موسیٰ جو ہے وہ وہاں پر درمیانی دنیا میں رہتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر خدا نے موسیٰ کو یاد کیا، اور پھر موسیٰ کو آگے لے گئے۔ تو انبیاؤں کی تاریخ کے اندر موسیٰ ایک ہی شخص ہے جو صبح شام خدا کے مددگار اور بیعت کر چکے ہیں کہ وہ میری مدد کریں گے کہ خدا کی دنیا آ جائے۔ یہ موسیٰ ہی ہیں جنہوں نے ایک موقع کے اوپر عیسیٰ کو کہا تھا کہ تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے اور مدد نہیں کر رہا خدا کے دل کی۔ ایک وقت آئے گا کہ تو اپنی اس عمل پہ پچھتائے گا۔ یہ بات یہ موسیٰ ہی ہیں جس نے محمد عربی کو کہا تھا، یہ تیرے جو غلط اقدام اور جو تو کچھ کر رہا ہے، اس کا خمیازہ تجھے بڑا بھگتنا پڑے گا بعد میں۔ تو بھگت بھی رہا ہے اور مصیبت بھی ہے، اگر باز نہیں آیا تو اس کا اور برا انجام ہوگا۔ یہ موسیٰ ہی ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی محمد عربی سے۔ یہ موسیٰ ہی ہیں کہ رات دن آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کیا کیا کروں کہ خدا کی دنیا آ جائے، اور یہ موسیٰ کو اجازت دیا ہے خدا نے کہ میں نے انہیں کئی دفعہ آسمانی نور کی بالا جنتوں میں دیکھا، اور یہ موسیٰ ہی ہیں جن کے محل کے جو ہمسایہ ہے وہ ہمارا ہیلمٹ روشا ماننے والا ہے، جو 40 سال تک میرے مشن کے لیے چلا اور اپنا تن من دے دیا۔ موسیٰ کی محبت، اس کی عنایت، اس کا ساتھ، جیسے اس نے مدد کی، میں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں بھول پاؤں گا۔ یہ اعجاز ہے موسیٰ کا کہ وہ خدا کی نور کی روشنی میں
बड़ी तेजी से चीजों को समझ जाते हैं। हाँ मोहतरम जाहिद खान साहब, शायद आपने जवाब मुकम्मल कर लिया। एक सवाल है कि दुनिया तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ही होगी जैसे कि काफ़ी पहले से होगी, बट यह है कि पहले तो ज़राए थे ही नहीं, ये साइकिल रिक्शा भी ईजाद नहीं हुआ था, पहिए का ईजाद नहीं हुआ था। बहरहाल मैं शॉर्ट करता हूँ क्वेश्चन को सर। जैसे कि आजकल एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है और पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे से टीवी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और ये एक मुकम्मल निज़ाम बन गया है। अगर इन सब ज़राए से कोई मामला इस तरह का आने लगे कि कहीं से कोई रिश्ता या एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्रपोजल करने लगे और बात शादी तक पहुंच जाए सर, तो इसी चीज़ों को संजोग कहा जाता है। तो क्योंकि आप मजहबों की दुनिया तो मनसूख करते हैं और धार्मिक मसलों को, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या टीचिंग देंगे इस रिगार्डिंग कि क्या ये जो शादी होती है, मैरिजेस होती हैं दुनिया में आज के तारीख में भी, क्या इनका संजोग से कोई ताल्लुक होता है? क्या खुदा ताला के यहाँ ये सेटल्ड होते हैं, या आप क्या मानते हैं कि बस एक दो पर्सन मिले, उनमें बातचीत हुई, उन्हें नज़रिया लगा कि ठीक है आपस का और शादी कर ली? तो कुल मिला के आपकी टीचिंग्स क्या है सर? क्या शादी ब्याह संजोग का, मुकद्दरों का खेल है, या बस ऐसे ही? बताएं। शुक्रिया। आपका और आमिर फैसल साहब का और दीगर टीम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सवाल करने वालों का, बहरहाल जो भी सवाल थे उनका हक पहुंचता है। लेकिन फिर दुआ गो हूँ कि उन्हें खुदा के दिल में इतनी जगह मिल जाए और वो तलाश में जा निकले कि उनके मामलात आसान हो जाएं और बादलों की तरह इतने हल्के हो जाएं कि फिर ना नबी की ज़रूरत पड़े ना मसीह की, और बादलों की तरह सफ़र करते हुए खुदा की तरफ निकल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो पुराना ज़माना हो या इंटरनेट का दौर हो, जब दो शख्स मिलते हैं तो दोनों अपने नज़रियात पेश करते हैं, अपनी हॉबी पेश करते हैं, और फिर बाद में जो जिससे हमने सफ़र करना है वो बताते हैं कि मेरी तमन्ना क्या है, फिर अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। तो ये जिम्मेदारी खुदा ने इंसान को दे दी है, इसमें वो मुदाखलत नहीं करता। हाँ, फ़र्क ये है कि खुदा की दुनिया में ऐसा हो जाएगा कि आमिर फैसल साहब, मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया से चले और आपको दिखा दिया जाएगा कि यूरोप में फलां जो है लड़की, उसका आपसे पार्टनरशिप की है, तो आप इंडिया से चलेंगे और जब वहाँ पहुँचेंगे तो लड़की को भी दिखा दिया जाएगा और वो एयरपोर्ट पे आके आपको मिलेगी, गले लगाएगी और आपको भी दिखा दिया जाएगा। तो इतनी रूहानियत आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इसकी जो कंडीशन है वो इंसान ही तय करेंगे। खुदा इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सफ़र मिलते भी हैं और जुदा भी हो जाते हैं। फिर रूह की दुनिया में एक ऐसा सिलसिला है जो ना ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ तो डिमेंशन अनगिनत है। इसलिए इंसान की सोच बदल जाती है, शऊर बदल जाता है, उसकी ज़मीर की आवाज़ तरक्की करते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाती है। दिल की मोहब्बतें जो है वो बहुत सी स्टेजेस अबूर कर जाती हैं, रूह के मामला अजीब हो जाते हैं। तो हर चीज़ बदलती रहेगी, हर डिमेंशन में नए हम सफ़र होंगे, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो एक ही होगा और वो ईश्वर खुदा की ज़ात होगी। तो इसलिए अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी का संगम बना लें तो बाकी मामलात हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अगर वो सरचश्मा मोहब्बत पहला और आखिरी हो जाए तो फिर सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा और फिर ये ज़िंदगी जो है बड़ी हल्की फुल्की हो जाएगी। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक आखिरी सवाल और है आपसे मोहतरम,
کہ جیسے دنیا اگر دیکھو تو بہت چھوٹی بھی ہو گئی، بٹ حقیقت میں تو بہت بڑی ہے سر. ایک کنٹری ہی نہیں گھوم سکتا آدمی، چاہے آپ اپنی جرمنی میں ہیں، ہم اپنے انڈیا میں، سر امپاسبل ہے کہ پوری گھوم لیں. بٹ ایسی کنٹریز جو بہت ہی زیادہ ایک سرے کے ورلڈ پہ ایک کنٹری ہو، دوسرے پہ وہ کوئی کبھی کسی سے ملا نہیں، دیکھا نہیں، کنٹری سے باہر گیا نہیں، اور اس طرح کے معاملات آنے لگے اور اس طرح کی امیدیں بڑھانے لگے. تو سر ایک ہندو مائتھولوجی تو یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ پرانے جنموں کا کوئی قرض ہوتا ہے یا پرانے جنموں کا بندھن ہوتا ہے، اور وہ چیز کسی نہ کسی طرح سے ریویل آؤٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کی جا کے جوڑیاں بن سکتی ہیں کہ آدمی انجان دیشوں میں بیٹھے، انجان ملکوں میں بیٹھے. تو آپ کی ٹیچنگز کیا کہتی ہیں سر؟ یہ پرانے جنموں کی کوئی اس طرح کی بات آپ مانتے ہیں یا کیا ٹیچنگ دینا چاہیں گے سر؟ بتائیں. ٹوڈیز لاسٹ کوشچن آف مائنڈ، کیونکہ ٹائم شاید زیادہ آپ لوگوں کا ہو گیا. شکریہ. اطہر، وہ آج شاید ہمارا یہ پروگرام نہ ہو سکے کیونکہ وہ مفتی صاحب مجھ سے سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں 12 بجے، تو ابھی ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا وہ بات چیت 12 بجے. تو آج اطہر پھر رہنے دیتے ہیں یہ اپنے گروپ کا. تو میں نے کہا آپ کو پیغام دے دوں. امیر فیصل صاحب، یہاں تک تو بات بڑی درست ہے کہ یہ ارواح جنموں در جنموں گروپوں میں رہتی تھی، تو جو ایک دوسرے سے وہاں واقف تھے، اس دنیا میں کبھی ان کی ملاقات ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ جاتے ہیں، اور جو وہاں غیر تھے، اجنبی تھے، وہ یہاں بھی اگر ملاقات ہو تو اجنبی ہوتے ہیں. تو جنم اور جنم کے وہاں تو تھے، اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے. لیکن یہاں کیونکہ موقع دیا گیا ہے نئے سرے سے، نئی شکل و صورت کے اندر، تو اب جو یہاں کے رشتے ناتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوں گے، پرانے جنموں سے شروع نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. بہت شکریہ. ابھی میں بھیج دیتا ہوں لنک، مفتی مبشر مجھے بھیجے تو میں بھیجتا ہوں آپ کو. شکریہ. جی محترم زاہد خان صاحب شکریہ. وہ اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہندو مائتھولوجی بھی لگ بھگ ویسی بات کہتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آسمانوں پہ رشتے طے ہوتے ہیں، وہاں آسمانوں پہ بنتے ہیں، سنجوگ ہیں. تو اس طرح کی دونوں طرف ہی باتیں تھیں، تو میں نے آپ سے پوچھی تھی محترم. شکریہ. اگر آسمانوں میں جواب دے دوں کیونکہ اس نے ابھی تک لنک نہیں بھیجا مفتی نے. اگر آسمانوں پہ بن بھی جاتے ہیں تو یہ دنیا کا نظام بڑا بگڑا ہوا ہے، وہاں بن بھی جائیں تو یہاں ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے مثال دے دیتا ہوں، یہ اپنا مرزا غلام احمد قادیان، فاؤنڈر جماعت احمدیہ، وہاں بن گئے، یہاں ٹوٹ گئے. اور جیسے عیسیٰ کی مثال ہے اور بہت سی مثالیں ہیں. تو جب یہ خدا کی دنیا ہو جائے گی پھر ممکن ہے کہ جو آسمانوں پہ اگر رشتے جڑیں گے وہ زمین پہ بھی جڑ جائیں گے، جب یہ زمین برائی سے پاک ہو جائے گی. تو تھینک یو سو مچ. تو مجھے ذرا دوسری طرف جانا پڑ رہا ہے، تو مغل اجالا صاحب کو میں بھیج دیتا ہوں ابھی لنک. تھینکس، جزاک اللہ سر. آپ تشریف لائے اور سوال و جواب کی نشست لی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بات سے ٹوٹل نتیجہ یہی نکلا کہ آسمان پہ کیا ہے، پہلے کیا ہے، وہ سب باتوں کو چھوڑیں، اور جو یہاں پہ موجود ہے پریکٹیکلی یہاں پہ شادی ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں یا ہو سکنے کی امیدیں ہیں، وہی برحق ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم.